بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم علم الصرف کی فصل نمبر 5 کے سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، اسمع اکتب اجتنب سے امر کی پوری گردان کرو۔ تو اسمع سے اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمع، اسمعنا۔ اگلا ہے جی اکتب، اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا۔ اب اگلا ہے جی اجتنب، تو یہ بنے گی جی اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبی، اجتنبا، اجتنبنا۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے جی، لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، لام تاکید جو ہے مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر فتحہ ہوتی ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لام کے اوپر زبر، لام زبر لا، لا، لا کی ساؤنڈ آئے گی اس کے اندر سے، اور اس کے معنی ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ اب دونوں کے مطلب بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اور لام امر جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، مطلب اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ لام زیر لی، لی کی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ۔ اب دونوں میں مطلب میں کتنا فرق ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، لام جو فتحہ والا لام ہے، لام تاکید جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور لام امر جو زیر والا ہوتا ہے، کسرہ والا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف جی۔ اگلا سوال ہے، امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔ قاعدہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں پچھلے لیکچر میں، اور اس کی نظم کے اندر میں بھی پورا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں، حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فَطْلُب سے سم مطلب بن گیا، ٹھیک ہے؟ الف ختم ہو گیا، مت بن گیا، پہلے تھا فت لب، فا کے ساتھ الف تھا اٹیچ، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی اور ورڈ لگایا تو وہ الف باقی رہا، سما لگا دیا، فا کو ہٹا کے سما لگا دیا تو الف باقی رہا درمیان میں، تو وہ بن گیا سما لگنے کے بعد سم مطلب، مطلب وہ جو میم ہے اس طا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے، الف رہے گا لیکن وہ کوئی کام نہیں کرے گا، بس ایسے فری میں کھڑا رہے گا۔ تو حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے، مطلب پہلے والے حرف سے اس نے مل جانا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا اور لکھنے میں باقی رہے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، فقرات ذیل کے معنی بیان کرو۔ پہلا لفظ ہے جی لیکتبو، چاہیے کہ لکھیں وہ سب مرد، اترکو چھوڑیں وہ سب مرد، لتعلمن چاہیے کہ تو ایک مرد یا عورت ضرور ضرور جانے، امنا کا مطلب ہے ضرور بضرور روک۔ اب اگلا ہے جی لیاکتبن، لیاکتبن کا مطلب ہے چاہیے کہ میں ضرور بضرور لکھوں۔ اگلا ہے جی اعلمو، اعلمو کا مطلب ہے جانو تم سب مرد۔ اگلا ہے جی لیمنعن، تو اس کا مطلب ہے چاہیے کہ وہ ضرور بضرور روکے۔ اگلا ہے جی اترکنانی، تو اس کا مطلب ہے چاہیے کہ تم سب عورتیں ضرور بضرور چھوڑو۔ اگلا ہے جی لیسمعانی، تو اس کا مطلب ہے چاہیے کہ وہ دو مرد ضرور بضرور سنیں۔ اگلا ہے لتترکو، تو اس کا مطلب ہے چاہیے کہ تم سب مرد چھوڑ دیے جاؤ۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، ذیل کے جملوں کو عربی میں ادا کرو۔ اب دیکھو، تم لوگ لکھو تو یہ ہو جائے گا اکتبو، اب تم لوگ ضرور لکھو تو یہ بن جائے گا اکتبن، یا اکتبن بھی بن سکتا ہے۔ اب اگلا ہے جی تم دو مرد ضرور روکو، تو اس کا ہو جائے گا امنعانی۔ اگلا ہے تو ایک عورت چھوڑ، تو یہ ہوگا اترکی۔ اگلا جی چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں، وہ ہو جائے گا لتسمع۔ اگلا چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں، تو یہ ہو جائے گا لنترکو۔ تم سب عورتیں سنو، تو وہ ہو جائے گا اسمعنانی۔ اگلا ہے جی تو ایک مرد روک، تو یہ ہو جائے گا امنا۔ چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں، تو اس کا جو ہو جائے گا
لیمنعن. اب اگلا ہے جی چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں، تو یہ بن جائے گا لیجتنبنا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرن.